کچھ چہرے غروب ہوئے تو کچھ تعلق ہوئے۔ کون ہے ویل چیئر پر بیٹھا خادم رضوی؟ ستمبر، اکتوبر اور نومبر ستم گرد انہونی کے مہینے ممتاز حسین قادری کو موقع سے حراست میں لے لیا گیا۔ 2016 کو پھانسی دے دی گئی۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد حلقہ این 120 لاہور خالی ہوا۔ پی ایل پی نے ضمنی انتخاب لڑا۔ سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی۔ اقتدار کے ایوانوں میں بھونچال آ گیا۔ اسمبلی میں ایک شخص اٹھا اور یوں لگا کہ اس نے ہینڈ گرنیڈ پھینک دیا ہو۔ وہ تھا شیخ رشید احمد۔ آئین سے ختم نبوت کو نکال دیا گیا ہے۔ کہاں ہے فضل الرحمان اور عطا اللہ بخاری کے ماننے والے؟ ختم نبوت کے قانون پر نقب زنی ہو اور حضور کا خادم خاموش رہے، حکومت وقت اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ میں کہا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم کہا ہے پرتشدد کارروائیاں ملکی مفاد میں نہیں ہیں۔ فیض آباد میں 7 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا۔ زاہد حامد نے کہا کہ قومی مفاد کی خاطر وزارت سے استعفیٰ دیا۔ مرکزی امیر علامہ خادم حسین رضوی دستخط کی۔ باوساطت سابق DGI فیض حمید کے عمران خان کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ گئی۔ سپریم کورٹ نے توہین رسالت کیس میں عاصیہ مسیح کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ ملک بھر میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ تقریر کرتے ہوئے فتویٰ جاری کر دیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ اور راولپنڈی میں موبائل سروس بند کر دی گئی۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا، پولیس اور رینجرز اور پھر فوج کے استعمال کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ ہماری خواہش ہے صاف کیا جائے، ہمیں قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ آئین اور قانون اجازت دیتا ہے۔ میں نے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا بیان دیکھا ہے۔ فوج کے خلاف باتیں ہوئی ہیں۔ ISI کا افسر بھی شامل ہے۔ جنرل فیض حمید تھے۔ خادم حسین رضوی کی جانب سے کی گئی ٹویٹ کہ حکومت سے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ISI کے آفیسر نے انہیں بون دینے کی دھمکی دی ہے۔ عمران خان کا بیان بھی سامنے آیا، ریاست سے مت ٹکرائیں، ریاست کو مجبور نہ کریں کہ ایکشن لے۔ 19 نومبر 2020 کو خادم حسین رضوی عطا فرما گیا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ پاکستان میں جہاں کچھ دن خاص اہمیت کے حامل ہیں، وہیں کچھ ایسے مہینے بھی ہیں جن میں رونما ہونے والے واقعات نے سیاست کا رخ تبدیل کر دیا۔ کچھ چہرے غروب ہوئے تو کچھ طلوع ہوئے۔ بعض شخصیات تو ایسی تھیں کہ مختصر عرصے میں ایسے انمٹ نقوش چھوڑ گئیں کہ نہ صرف کئی دہائیوں تک ان کی کمی محسوس ہوگی بلکہ ان کا اثر بھی رہے گا۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ستمبر، اکتوبر اور نومبر یہ 3 ماہ ایسے ہیں کہ گزشتہ سالوں کے دوران ان مہینوں میں ہونے والے واقعات اقتدار کے ایوانوں میں بھونچال لے آئے۔ آنے والے سالوں میں بھی خصوصی طور پر ان مہینوں میں ہنگامہ خیزی دیکھنے کو ملے گی۔ ان 3 مہینوں میں کیا ہوا، کیا ہوگا، سیاسی افق پر کون سی جماعت اور شخصیت غائب ہوئی یا پس پردہ چلی گئی اور کون سا نیا چہرہ یا جماعت نمودار ہوئی۔ درخواست ہے کہ ہماری اس کاوش کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ جہاں آپ کو لگے کہ ماضی حال کے کچھ حقائق مسخ ہو گئے یا کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی تو نشاندہی ضرور کر دیجیے گا۔ جس جماعت اور شخصیت کی انکہی کہانی اور حقائق ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہستی ہے علامہ خادم حسین رضوی اور ان کی جماعت تحریک لبیک پاکستان۔ علامہ خادم حسین رضوی مذہبی حلقوں میں یہ نام کچھ جانا پہچانا تھا، تاہم بالخصوص پاکستان کے عوام اور بالعموم دنیا بھر میں یہ نام ابھی زبان زد عام نہ تھا۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو 4 جنوری 2011 کو ان کے سیکیورٹی گارڈز میں سے ایک ممتاز حسین قادری نے اسلام آباد کے علاقے F6 کی کوہسار مارکیٹ میں قتل کر دیا۔ ممتاز حسین قادری کو موقع سے حراست میں لے لیا گیا۔ 6 سال مقدمہ چلا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی۔ وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں ان کو 29 فروری 2016 کو پھانسی دے دی گئی۔ جماعت اسلامی، اہل سنت و جماعت، سنی تحریک اور دعوت اسلامی کے کارکنان سمیت ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ان عاشقان میں سے ایک بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علامہ خادم حسین رضوی بھی تھے۔ یہی سے باقاعدہ سفر شروع ہوتا ہے۔ در حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوکیدار، ویل چیئر پر بیٹھے ایک معذور مذہبی رہنما کا، جس کا لگایا ہوا نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد آج بھی کانوں میں گونجتا ہے، سینے میں دھڑکتا ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں کے لیے خادم حسین رضوی بابا جی بن گئے اور ناموس رسالت پر نقب زنی اور سازشیں کرنے والوں کے لیے خوف کی علامت۔
علامہ خادم حسین رضوی ممتاز قادری کی سزائے موت کے معاملے میں اور اس کے بعد کافی سرگرم رہے اور وہیں سے انہوں نے اپنی دینی سرگرمیوں کو سیاست کا رنگ دے دیا۔ 2017 میں الیکشن کمیشن میں تحریک لبیک کے نام سے سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروائی گئی۔ 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کی نااہلی کے بعد حلقہ NA 120 لاہور خالی ہوا تو پہلی بار TLP نے 17 ستمبر 2017 کو ضمنی انتخاب لڑا اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی، اقتدار کے ایوانوں میں بھونچال آ گیا، چہمگوئیاں ہونا شروع ہوئیں۔ کون ہے ویل چیئر پر بیٹھا عالم خادم رضوی؟ علامہ خادم رضوی بلا کے خطیب تو تھے ہی، ساتھ میں ماہر اقبالیات بھی تھے۔ 1 اکتوبر 2017 میں قومی اسمبلی میں الیکشن اصلاحات بل 2017 منظور کر لیا گیا۔ بل وزیر قانون زاہد حامد نے پیش کیا۔ الیکشن اصلاحات بل کی شکوار منظوری دی گئی۔ بل سینٹ میں پہلے ہی منظور ہو چکا تھا۔ بل کی منظوری کے بعد نواز شریف کے مسلم لیگ نون کا صدر بننے میں آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ بل میں عقیدہ ختم نبوت کے حلف نامے کی اصل شکل میں بحالی کے لیے جماعت اسلامی کی پیش کردہ ترمیم مسترد کر دی گئی۔ اس سے پہلے سینٹ میں JUI کے سینیٹر حافظ حمداللہ نے یہ نقب زنی والا معاملہ اٹھایا۔ وہ ترمیم لے کر آئے مگر ان کی ترمیم بھی مسترد ہو گئی۔ تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری، شفقت محمود اور سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی انتخابی بل کی تیاری کی کمیٹی کا حصہ تھے۔ قومی اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر ڈاکٹر شیری مزاری نے اس کا کریڈٹ بھی لیا۔ تاہم اسمبلی میں یکا یک ایک شخص اٹھا اور یوں لگا کہ جیسے اس نے ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا ہو۔ وہ تھا شیخ رشید احمد۔ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا، مسلم لیگ نواز کو پارٹی کی سربراہی کے لیے بائی پر اعتماد نہیں، ایک آدمی کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے جو جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایک بھی سربراہی کے لیے موجود نہیں؟ کل اجمل بہاری آ جائے گا اور کسی پارٹی کا سربراہ بن جائے گا۔ آج آئین سے ختم نبوت کو نکال دیا گیا ہے۔ کہاں ہیں فضل الرحمان اور عطا اللہ بخاری کے ماننے والے؟ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آئندہ ہونے والے انتخابات کی حرمت سے کھیلنے جا رہے ہیں۔ دوستو، کب کیا ہوا، کون قصوروار تھا، اس پر میں تفصیل کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر نقب زنی کرنے والے کردار کے عنوان سے حقائق پر مبنی ایک ویلاگ کر چکا ہوں۔ میرے YouTube چینل انسائٹ سٹوری پر وہ موجود ہے، آپ مزید معلومات وہاں سے دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ قصہ مختصر یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور حضور کے خادم کا پہرا۔ دن دیکھا نہ رات، سردی دیکھی نہ گرمی، خادم میدان عمل میں ہی دکھائی دیا۔ شیخ رشید کا پھینکا ہینڈ گرینیڈ پھٹ گیا۔ اس نے نون لیگ کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ ختم نبوت کے قانون پر نقب زنی ہو اور حضور کا خادم خاموش رہے، یہ کیسے ممکن تھا؟ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ اقتدار کے ایوانوں کے اندر اور باہر مطالبہ شروع ہوا کہ حلف نامے کے فارم کو پرانی شکل میں بحال کیا جائے، وزیر قانون زاہد حامد اور جو قصوروار ہیں وہ استعفیٰ دیں۔ پریشر آیا تو 8 اکتوبر کو انتخابی حلف نامے میں تبدیلی پر نواز شریف نے ذمہ داروں کے تعین کے لیے سینیٹر راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی نون لیگ کی ایک تقریب میں نواز شریف سے مطالبہ کیا کہ جنہوں نے یہ جسارت کی ہے یا جن کی کوتاہی ہے ان سے استعفیٰ لے لیا جائے۔ تاہم حکومت وقت جو نون لیگ کی تھی اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ نواز شریف اور ان کے ساتھی ہٹ ڈرمی پر قائم رہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حلف نامے کی پرانی شکل میں بحالی اور وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کا مطالبہ لے کر خادم رضوی کی قیادت میں لبیک کے کارکنان نے احتجاج شروع کر دیا۔ لاہور سے عاشقان کا کارواں نکلا۔ 5 نومبر 2017 کو خادم رضوی کی قیادت میں فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دے دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ 9 نومبر کو اسلام آباد پولیس نے دھرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی ٹریفک جام کے باعث ایک نومولود بچے کی موت کا ذمہ دار خادم حسین رضوی کو قرار دیا اور ان کے خلاف FIR درج کر لی۔ 15 نومبر کو دھرنا دینے والے مظاہرین نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی، جس میں انہوں نے استدعا کی کہ ان کا مطالبہ
تسلیم کیا جائے۔ 16 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھرنے میں شریک مظاہرین اور رہنماؤں کو دھرنا ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ 21 نومبر کو عدالت عظمیٰ پاکستان نے مذہبی جماعتوں کے دھرنے کا نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ کے علاوہ اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے سربراہوں سے اس کے بارے میں جواب طلب کر لیا۔ 24 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے محکمہ داخلہ کو دھرنا ختم کرنے کے عدالتی حکم کی تکمیل نہ ہونے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ 25 نومبر کو دھرنے میں بیٹھے مظاہرین کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ حالات خراب ہوئے، صورتحال بگڑی تو پولیس کی کارروائی شروع ہونے کے کئی گھنٹے بعد پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرتشدد کارروائیاں کسی طور بھی ملکی مفاد میں نہیں ہیں۔ وفاقی حکومت نے فیض آباد انٹرچینج پر دھرنے سے نپٹنے اور سول انتظامیہ کی مدد کے لیے آئین کے آرٹیکل 245 کے سیکشن 4 اور 5 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت فوج کو طلب کیا تھا۔ تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق جوابی مراسلے میں فوج کا کہنا تھا کہ عدلیہ نے آتشی اسلحے کے بغیر کارروائی کا حکم دے رکھا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کو دھرنے کے پرامن حل کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ تشدد قومی مفاد اور ملکی یکجہتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ فیض آباد دھرنے کے دوران پولیس آپریشن جب ہوا تو اس وقت علامہ خادم حسین رضوی بھی حفاظتی ماسک پہنے موقع پر موجود رہے۔ ابتدائی طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق اس دوران متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ مظاہرین میں سے 70 کے قریب آپریشن کا نشانہ بنے اور 200 کے قریب زخمی ہوئے۔ فیض آباد میں 7 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد اسے معطل کر دیا گیا، جبکہ سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا۔ 26 نومبر 2017 کو وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی سول ملٹری اجلاس میں فیض آباد انٹرچینج میں دھرنے کے شرکاء کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان سے سیاسی مذاکرات کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار، وزیر داخلہ احسن اقبال اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ متحدہ عرب امارات کے دورے پر تھے، جسے وہ مختصر کر کے پاکستان واپس پہنچے اور اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں اسلام آباد دھرنے کے معاملے سمیت ملک کی موجودہ امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس وقت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مظاہرین سے سیاسی مذاکرات کیے جائیں گے اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ مظاہرے میں شریک مذہبی جماعتوں کے معتبر رہنماؤں کو دھرنے کے شرکاء سے مذاکرات میں شامل کیا جائے گا۔ ڈان نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے ملک میں نجی چینلز کی جاری بندش کو ختم کیا جائے اور انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے۔ 20 روز تک جاری رہنے والے فیض آباد دھرنے اور ملک میں جاری رہنے والے مظاہروں کے باعث وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کو اپنا استعفیٰ پیش کیا، جو منظور کر لیا گیا۔ استعفے کے حوالے سے وفاقی وزیر زاہد حامد نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ قومی مفاد کی خاطر وزارت سے استعفیٰ دیا اور یہ فیصلہ ذاتی حیثیت میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کا قانون تمام پارلیمانی اور سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر بنایا تھا۔ اس ایکٹ میں براہ راست ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح رہے کہ فیض آباد پر مذہبی جماعت کے دھرنا مظاہرین کا اولین مطالبہ تھا کہ وفاقی وزیر قانون کا استعفیٰ لیا جائے، کیونکہ وہ ختم نبوت حلف نامے میں ہونے والی تبدیلی کا ذمہ دار زاہد حامد کو ٹھہرا رہے تھے۔ زاہد حامد کے استعفیٰ دینے کے بعد اسلام آباد میں جاری مذہبی جماعتوں کے دھرنے کے قائدین نے فیض آباد کے علاوہ ملک بھر میں دھرنا اور مظاہروں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ زاہد حامد کے استعفے کے بعد حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان 6 نکاتی معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے نکات کچھ یوں ہیں کہ حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال اور وفاقی سیکرٹری داخلہ ارشد مرزا، تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے مرکزی امیر علامہ خادم حسین رضوی، سرپرست اعلیٰ
پیر افضل قادری اور مرکزی ناظم اعلیٰ محمد وحید نور نے دستخط کیے، باوساطت سابق DGI جو اس وقت میجر جنرل تھے فیض حمید کے۔ معاہدے کے جو نکات تھے وہ کچھ یوں ہیں۔ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد، جن کی وزارت کے ذریعے اس قانون کی ترمیم پیش کی گئی، کو فوری اپنے عہدے سے برطرف یا استعفیٰ لیا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان ان کے خلاف کسی قسم کا فتویٰ جاری نہیں کرے گی۔ TLP کے مطالبے کے مطابق حکومت پاکستان نے ایکشن ایکٹ 2017 میں 7B اور 7C کو مکمل حذف کر دیا، اردو حلف نامہ اصل شکل میں بحال کر دیا۔ تحریک لبیک پاکستان اس کی ستائش کرتی ہے، تاہم راجہ ظفر الحق کی انکوائری رپورٹ 30 دن میں منظر عام پر لائی جائے اور جو اشخاص بھی ذمہ دار قرار پائیں گے ان پر ملکی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ 6 نومبر 2017 سے دھرنے کے اختتام پذیر ہونے تک ہمارے جتنے بھی افراد ملک بھر میں گرفتار کیے گئے ہیں 1 سے 3 دن تک ضابطے کی کارروائی کے مطابق رہا کر دیا جائے اور ان پر درج کیے گئے مقدمات اور نظر بندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ 25 نومبر 2017 کو ہونے والے حکومتی ایکشن کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کو اعتماد میں لے کر ایک انکوائری بورڈ تشکیل دیا جائے جو تمام معاملات کی چھان بین کر کے حکومت اور انتظامیہ کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا تعین کرے اور 30 روز کے اندر انکوائری مکمل کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ 6 نومبر 2017 سے دھرنے کے اختتام تک جو سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان ہوا اس کا تعین کر کے ازالہ وفاقی اور صوبائی حکومت کرے گی۔ حکومت پنجاب سے متعلقہ جن نکات پر اتفاق ہو چکا ہے ان پر منوعاً عمل کیا جائے گا۔ 27 نومبر کو فوج اور حکومت کے معاہدے پر عدالت عالیہ کے منصف شوکت صدیقی نے افواج پاکستان کے اس معاملے میں شریک ہونے پر شدید رائے دی اور اس کو خلاف قانون قرار دیا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب مظاہرین فیض آباد دھرنا دیے بیٹھے تھے تبھی 16 نومبر 2017 کو قومی اسمبلی نے مسلم ووٹرز کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ پرانی شکل میں بحال کر دیا، جبکہ قادیانی اور احمدی شہریوں کی ووٹر لسٹیں الگ کرنے کا قانون بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت اسپیکر ایاز صادق نے کی تھی۔ وزیر قانون زاہد حامد نے مسلم ووٹرز کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کرنے اور قادیانی ووٹرز کی فہرست کو الگ کرنے کا ترمیمی بل اسمبلی میں پیش کیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے ترمیمی بل پر اراکین کی رائے لی جس کے بعد اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ ترمیمی بل کے تحت الیکشن اتھارٹی کسی شہری کے قادیانی ہونے کے شبے پر اسے طلب کر کے عقیدہ ختم نبوت کی تصدیق کر سکے گی۔ قومی اسمبلی میں مسلم ووٹرز کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ پرانی شکل میں بحال ہونے کے باوجود مظاہرین دھرنا دیے بیٹھے رہے کیونکہ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کی نااہلی ثابت ہوئی ہے، لہٰذا وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوں۔ 25 نومبر کو مظاہروں کے خلاف آپریشن سے پہلے حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا تھا۔ 27 نومبر کو معاہدہ ہونے کے بعد سب کچھ ہوا۔ اس وقت DG رینجرز پنجاب اظہر حیات کی مظاہرین کو گھر واپسی کے لیے کرایہ دینے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی، جس سے یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ مظاہرین خود نہیں آئے بلکہ لائے گئے، خود بٹھائے گئے اور خود ہی اٹھائے گئے۔ اس حوالے سے آج تک لبیک پر سوالیہ نشان لگتا ہے۔ آپ کو لگا یہ کہانی یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں جناب، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ گئی۔ سپریم کورٹ نے توہین رسالت کیس میں عاصیہ مسیح کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ ملک بھر میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ تقریر کرتے ہوئے فتویٰ جاری کر دیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ اور راولپنڈی میں موبائل سروس بند کر دی گئی۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا پولیس اور رینجرز اور پھر فوج کے استعمال کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ ہماری خواہش ہے صاف کیا جائے، ہمیں قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے، آئین اور قانون اجازت دیتا ہے۔ میں نے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا بیان دیکھا ہے، فوج کے خلاف باتیں ہوئی ہیں، ISI کا افسر بھی شامل ہے، جنرل فیض حمید تھے۔ خادم حسین رضوی کی جانب سے کی گئی ٹویٹ کہ حکومت سے مذاکرات ناکام ہو گئے، ISI کے آفیسر نے انہیں بون دینے کی دھمکی دی ہے۔ عمران خان کا بیان بھی سامنے آیا، ریاست سے
मत टकराएं, रियासत को मजबूर ना करें कि एक्शन ले। 19 नवंबर 2020 को खादिम हुसैन रिजवी फटा फरमा गया। जो रुके तो कोहे गया थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। अगस्त 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के नतीजे में इमरान खान वजीर आज़म बने तो हुकूमत बनते अभी 2 माह ही हुए थे कि अक्टूबर में एक और भूचाल आ गया। लबैक और मौलाना खादिम रिजवी पर इल्ज़ाम था कि नून लीग का रास्ता रोकने और इमरान खान के लिए इक़्तिदार की राह हमवार करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। आसिया मसीह, जिसको तौहीन अदालत केस में ज़ेली अदालत की जानिब से सज़ाए मौत सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ मुलज़िमा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 8 अक्टूबर को केस का फैसला महफूज किया था, वो 31 अक्टूबर को सुना दिया गया। बेंच में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस मजहर आलम खान मियां मंतोखील भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन रसालत केस में आसिया मसीह को बरी करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर आसिया बीबी किसी और केस में मुलविस नहीं है तो उन्हें फौरी रिहा कर दिया जाए। मुल्क भर में हंगामे शुरू हो गए। मुख्तलिफ शहरों में लब्बैक ने धरना दे दिया, पहिया जाम हो गया। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के मौलाना समीउल हक ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से इंतहाई सख्त तकरीर करते हुए फतवा जारी कर दिया। कुछ दिनों बाद उनको कत्ल कर दिया गया। 3 रोज़ा एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की मुतअद्दिद शाहराहों पर मुजाहिरीन ने ट्रैफिक को मुअत्तल किए रखा और मुतअद्दिद मकामात पर तोड़ फोड़ की इतलात भी इस दौरान मिलती रहीं। जुमे की सुबह 8 बजे से शाम तक मुल्क के 4 शहरों इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि आसिया बीबी केस का फैसला देने वाले तीनों जजेस इस्तीफ़ा दें और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया फैसला वापस लिया जाए, क्योंकि ये कुरान और पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। लब्बैक के रहनुमा इजाज़ अशरफी का एक बयान भी सामने आया कि हुकूमत और मुक़्तदर अदारे गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालात मज़ीद कशीदा हो गए हैं। इससे कबल आसिया मसीह की बरियत के बाद होने वाले मुजाहिरों पर पहली बार रद्द अमल देते हुए पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हुकूमत के पास फ़ैसला करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं और वो पहले पुलिस और रेंजर्स और फिर फ़ौज के इस्तेमाल का फ़ैसला लिया जा सकता है, और अगर हुकूमत फ़ौज बुलाने का फ़ैसला करती है तो फिर फ़ौज के सरबराह इस पर वज़ीर आज़म को अपना मशवरा देते हैं, या अगर वज़ीर आज़म अपने हुक्म के तहत फ़ौज को तलब कर सकता है। अलबत्ता हमारी पूरी ख्वाहिश है कि कानूनी तकाज़ा पहले पूरा होना चाहिए। सरकारी टीवी पर बातचीत करते हुए मेजर जनरल आसिफ गफूर का मज़ीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना नहायत अफसोसनाक अमल है। फ़ौज ने 2 दहाइयों से मुल्क में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है और अब हम इस जंग को जीतने के करीब हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज अपना काम कर रही है और अपने ख़िलाफ़ होने वाली बातों को बर्दाश्त किए जा रही है। इसमें भी फ़ौज ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया है और इस केस में ताल्लुक़ ना होते हुए भी हमारी ख्वाहिश है कि इंसाफ किया जाए और हमें ऐसा कोई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए जिसकी हमें आइन और कानून इजाज़त देता है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का इस हवाले से मज़ीद कहना था, मैंने मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का बयान देखा है, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें हुई हैं, एक सूरत हाल बनी हुई है जिसको हल करने के लिए हुकूमत का वफ़द गया हुआ है, जिसमें ISI का अफसर भी शामिल है। ISI का अफसर वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा होता है और गुज़िश्ता साल की तरह भी वो इस बारे में गए हैं। और ये कौन थे? ये कोई और नहीं, जनरल फैज़ हमीद थे। ISPR के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, मुज़ाकरात के दौरान बातचीत करते हुए कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है और इस किस्म के फ़ैसले लेने बहुत मुश्किल होते हैं और हमें इस सूरत हाल को काबू में करना होता है। एक बयान उस वक्त बड़ा मशहूर हुआ था
کہ بھون کر رکھ دیں گے۔ میجر جنرل آصف غفور کے مطابق یہ مذاکرات حکومت کی سطح پر ہو رہے ہیں اور اس میں حکومت کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہے اور آگے کیسے جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس رد عمل کی وجہ ٹی ایل پی کے سربراہ خادم حسین رضوی کی جانب سے کی گئی ٹویٹ تھی کہ حکومت سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور آئی ایس آئی کے آفیسر نے انہیں بھون دینے کی دھمکی دی ہے۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان کا بیان بھی سامنے آیا کہ آسیہ بی بی کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے مطابق ہے۔ قوم سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، جس طرح چھوٹے چھوٹے طبقے نے رد عمل دیا ہے اور فیصلے کے بعد جو زبان استعمال کی گئی ہے اس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو مدینہ کی ریاست کے بعد اسلام کے نام پر بنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا جو ججز نے فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے مطابق ہے، لیکن اس فیصلے پر ججز کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی گئی۔ جو زبان استعمال کی گئی، ایسے کون سی حکومت چل سکتی ہے؟ ان کا کہنا تھا اگر سپریم کورٹ میں من پسند فیصلے نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں مانتے اور ملک کو روک دیں گے۔ اس کا نقصان ملک اور عوام کو ہے۔ وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی کہ کسی صورت کسی کو اکسانے نہیں دینا، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے بلکہ ملک دشمنی ہے اور اپنا ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے شرپسند عناصر کو وارننگ دیتے ہوئے کہا اپنی سیاست اور ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ عناصر ریاست سے مت ٹکرائیں۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور ریاست لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے گی، لہٰذا ریاست کو مجبور نہ کریں کہ وہ ایکشن لے۔ 2 نومبر 2018 تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا جس کے تحت آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے گا اور آسیہ بی بی کے مقدمے میں نظر ثانی کی اپیل پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی۔ ان 5 نکات کے بعد امیر لبیک پاکستان نے ایک خطاب کرتے ہوئے ملک بھر میں اپنے احتجاج اور دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کے علاوہ ملک بھر میں بند سڑکیں کھل گئیں، حالات معمول پر آ گئے، اسکول اور دفاتر بھی کھل گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے اپنے خطاب میں کہا ہمیں قوی امید ہے آئندہ فیصلہ قانون، قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ معاہدے کے بعد آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف مظاہروں میں اگر کوئی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ معاہدے کے تحت آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ آسیہ بی بی کی رہائی کے خلاف 30 اکتوبر اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان افراد کو فوری رہا کیا جائے گا۔ معاہدے میں کہا گیا کہ اس واقعے کے دوران جس کسی کی بلا جواز دل آزاری یا تکلیف ہوئی ہو تو تحریک لبیک معذرت خواہ ہے۔ معاہدے پر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور صاحبزادہ ڈاکٹر نور الحق قادری، صوبائی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پیر محمد افضل قادری اور مرکزی ناظم اعلیٰ تحریک لبیک محمد وحید نور نے دستخط کیے۔ حکومت نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر صوبے بھر میں 10 نومبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی اور حساس مقامات کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز کو طلب کر لیا۔ مظاہرین کی جانب سے موٹر وے اور جی ٹی روڈز کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا گیا تھا۔ 5 نومبر کو آسیہ مسیح کی بریت کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی کی قیادت میں ان کی جماعت کی جانب سے 3 دن تک ملک بھر میں مظاہروں کے ساتھ ساتھ خادم حسین رضوی کے ٹویٹر ہینڈل سے مسلسل ٹویٹس جاری ہوتی رہیں، جس میں پنجاب اسمبلی کے سامنے کارکنان سے دیے گئے خطابات کی ویڈیوز اور پیغامات شامل ہوتے تھے۔ ان ٹویٹس کے جواب میں کئی لوگوں نے ٹویٹر کی انتظامیہ کو رپورٹ کیا اور اس کے نتیجے میں بانی تحریک لبیک پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا گیا۔ 8 نومبر 2018 پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے بری کیے جانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو ملتان جیل سے رہا کر دیا گیا، لیکن آسیہ بی بی کی جیل سے رہائی کے بعد متضاد اطلاعات گردش میں اس وقت رہی۔ ان کے وکیل سیف الملوک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی موکلہ کو ملتان جیل سے رہائی کے بعد محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ پاکستان میں ہیں۔
یا نہیں۔ وزارت داخلہ کے ذرائع نے اس وقت نام نہ بتانے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا تھا کہ آسیہ بی بی کو ملتان جیل سے رہائی کے بعد ایک خصوصی طیارے کے ذریعے بیرون ملک منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاہم بعد میں وفاقی حکومت نے اس کی تردید کی اور کہا کہ آسیہ بی بی اس وقت پاکستان میں ہی موجود ہیں۔ 24 نومبر 2018 تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی سمیت 90 سے زائد افراد کو ایم پی او کے تحت گرفتار کر کے انہیں 30 دن تک نظر بند کر دیا گیا۔ اس بارے لاہور کی ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید نے کہا کہ خادم رضوی اور دوسرے لیڈران کے دیگر ساتھیوں کو پنجاب حکومت کی حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ قانون کے مطابق ایم پی او میں مزید 2 مرتبہ ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے۔ لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی، جس کے تحت 5 سے زائد افراد ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ 14 مئی 2019 کو عدالت نے ٹی ایل پی کے سربراہ خادم رضوی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یاد رہے کہ 24 نومبر 2018 کو خادم رضوی کو 30 دن کے لیے نظر بند کیا گیا تھا، تاہم ان کی نظر بندی میں توسیع ہوتی رہی۔ زاہد حامد فیض آباد دھرنا ہی ابھی کسی کو نہیں بھولا تھا کہ آسیہ مسیح کا معاملہ آیا۔ عمران خان کی حکومت نے کچھ دن سکون کا سانس لیا تھا کہ ایک بار پھر ناموس رسالت کے پہرے دار کی ضرورت پڑ گئی۔ سڑک تھی، دھرنا تھا، فیض آباد تھا اور ویل چیئر والا بابا اور اس کے پیروکار تھے۔ مہینہ تھا اکتوبر 2020 کا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج تھے۔ علامہ خادم رضوی اور لبیک میدان میں اترے۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے۔ حکومت کی جانب سے اس معاملے کو سنجیدہ نہ لیا گیا۔ 15 نومبر 2020 کو اتوار کے روز تحریک لبیک نے فرانس میں متنازع حاکموں کی اشاعت کے خلاف راولپنڈی میں لیاقت آباد سے فیض آباد تک ناموس رسالت ریلی نکال لی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ یہ ریلی اتوار کو رات گئے فیض آباد پل پر پہنچی، جہاں اس کے شرکاء نے خادم رضوی کی قیادت میں دھرنا دے دیا۔ 17 نومبر 2020 کو پاکستان کی وفاقی حکومت اور انتظامیہ نے اسلام آباد میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے مطالبے کے ساتھ دھرنا دینے والی تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کے ساتھ مذاکرات کے بعد مبینہ طور پر 4 نکاتی معاہدہ کر لیا۔ مذاکرات کی کامیابی کے چند گھنٹوں بعد اس دھرنے کو ختم کر دیا گیا۔ معاہدے کے مطابق حکومت 2 سے 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ سے قانون سازی کے بعد فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے گی۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا، فرانس میں پاکستان کا سفیر بھی نہیں لگایا جائے گا۔ تیسرا مطالبہ، تمام فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور چوتھا مطالبہ، تمام کارکنان کی رہائی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ خادم رضوی اس معاہدے پر عمل کروا پاتے، زندگی نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس رسالت کے پہرے دار کو اتنی مہلت نہ دی۔ خادم رضوی اپنے حصے کا کام کر گئے۔ معاہدے کے ٹھیک 2 روز بعد 19 نومبر 2020 کو صرف 54 سال کی عمر میں ناموس کا رکھوالا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے والا، مجاہد، ویل چیئر والا بابا خادم حسین رضوی پردہ فرما گیا۔ دھرنے کے دوران ہی خادم حسین کی طبیعت ناساز تھی، تاہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق نے بس کچھ ہی قریبی ساتھیوں کو بتایا تھا، جس کی بھنک کارکنان کو نہ پڑنے دی گئی۔ بابا جی کی طبیعت خراب ہونے پر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 9:15 بجے کے قریب لاہور کے شیخ زاید ہاسپٹل میں انہیں منتقل کیا گیا، تاہم وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ شیخ زاید سرکاری ہسپتال ہے، وہاں کے ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی اور ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، لیکن کارکنان نے علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال کا یقین نہ کیا اور ان کی میت کو علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع پرائیویٹ ادارے فاروق ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ یہاں کے ڈاکٹرز نے بھی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کی موت کی تصدیق کی، جس کے بعد ان کی میت کو گھر لے جایا گیا۔ خادم حسین رضوی کی اچانک موت نے ایک سکتہ طاری کر دیا۔ وہ خادم رضوی جو شان سے اور آقا کی نموز کے لیے جیا، جس کا میڈیا پر بلیک آؤٹ تھا، مین اسٹریم میڈیا پر بریکنگ نیوز فلیش آؤٹ ہوئی کہ ناموس رسالت کا پہرہ دار چلا گیا۔ اخبارات چھپے تو پہلے صفحات پر صرف حضور کا خادم ہی تھا۔ ناول کالم نگار ارشاد احمد عارف نے کچھ یوں علامہ خادم حسین رضوی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ میں انسانوں کے بے قرار ہجوم کو دیکھ کر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا۔ فرمایا،
ہمارے بعد ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا۔ ہم سب نے تحریک لبیک کے سربراہ اور بریلوی مسلک کے عالم دین کی نماز جنازہ سمجھ کر قیاس کے گورے دہرائے۔ حافظ خادم حسین رضوی کی 4-5 سالہ سیاسی جدوجہد کو عوامی مقبولیت کے ترازو میں تولا اور 2018 کے انتخابات میں تحریک لبیک کی انتخابی ناکامی کے علاوہ لاہور کے دھرنے میں پیر افضل قادری کے غیر قانونی، غیر ذمہ دارانہ بیان اور حافظ خادم حسین رضوی کے تلخ لہجے، ترش انداز گفتگو کے ترازو میں دیکھا اور غلط اندازہ لگایا۔ یہ جانا کہ یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے، تاجدار ختم نبوت کے ادنا سپاہی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے دار کا سفر آخرت۔ 4-5 دہائیوں سے پاکستان میں لادینی اقدار، مغربی تہذیب اور ہندوانہ ثقافت کی ترویج کے لیے منظم کوششیں جاری ہیں۔ سوشلزم، سیکولرزم، لبرلزم، سب کا مدعا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو پس پش ڈالنا اور کلمہ گو شہریوں کے دل و دماغ سے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محو کرنا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود بعض مذہبی رہنماؤں نے محض میاں نواز شریف کی خوشنودی کے لیے ختم نبوت کے قلعے میں شب خون کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا، مگر علامہ خادم حسین رضوی ڈٹ گئے اور فیض آباد کے دھرنے میں نہ صرف حکومت کو ان ترمیم کی واپسی پر مجبور کر دیا بلکہ وزیر قانون زاہد حامد کا استعفیٰ لے کر چھوڑا۔ فیض آباد دھرنا ختم کرانے کے لیے ریاستی طاقت استعمال ہوئی، ترغیب و دباؤ کے حربے آزمائے گئے، مگر ٹانگوں سے معزول خادم حسین رضوی اپنے جان نثاروں کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ایک اہل حدیث عالم دین نے یہ کہہ کر خادم حسین رضوی کی استقامت کو سلام پیش کیا کہ حکومتی روب و طاقت کے سامنے جید علماء اور مشائخ کی ٹانگیں کانپنے لگی، مگر دونوں ٹانگوں سے معذور خادم حسین رضوی پورے قد کے ساتھ کھڑا رہا۔ خادم حسین رضوی 1.5-2 سال سے ریاست کا مطلوب تھا، میڈیا کی نظر کرم سے محروم اور مجاہدین سوشل میڈیا کے سب و شکم کا مرغوب موضوع چند روز قبل فرانسیسی صدر کے گستاخانہ انداز فکر کے خلاف تحریک لبیک کے دھرنے کا مکمل بلیک آؤٹ ہوا، مگر وہ کامیاب رہا کہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور تاجدار ختم نبوت کی پہریداری کے طفیل عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنوں میں بستا تھا۔ ثابت یہ ہوا کہ ریاستی وسائل، اختیارات اور ریگولر سوشل میڈیا کی طاقت سے کسی فرد کو مقبولیت کو بام عروج پر پہنچایا جا سکتا ہے، نہ مخالفت اور پابندیوں سے عوام کے دلوں میں معجزاً محبت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ خادم رضوی اسلامیہ نے پاکستان بلکہ امہ کو یہی باور کراتے اپنے خدا کے حضور پیش ہو گئے کہ اگر ہم گستاخان رسول سے بدلہ لینا درکار ان کا منہ بند نہ کر سکے تو پھر ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت منہ دکھانے کے لیے امہ اپنا فرض ادا کرے یا غیرت سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ میرے اللہ کو در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار کی شاید یہی ادا پسند آئی، اس نے ایک فقیر بے نوا کے جنازے کو تاریخ ساز یادگار بنا دیا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے راہ یار، ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ خادم رضوی مردانہ وار جیا، اچانک مرا تو زمانے بھر کو حیران کر گیا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک اجنبی سارے شہر کو ویراں کر گیا۔